بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان عارفین حضرت سلطان باہو جی، انہوں نے اپنی شاعری اور مختلف کتابوں میں مرشد کامل کی نشانیاں بتائی ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو کامل مرشد ہوتا ہے ان کا آخر کام کیا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی مطلوب، کوئی طالب کسی کے پاس جاتا ہے فیض حاصل کرنے کے لیے، تو چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا روحانیت ہو، جب کسی بھی ایسے بزرگ کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس بزرگ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے طالب کو دیکھتے ہوئے پہلے تو اس کی جس چیز کا وہ طلبگار ہے، جو طلبگار ہے جس چیز کا، اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس میں انٹینسٹی کتنی ہے، اس میں شدت کتنی ہے، جو جس تلاش کے لیے وہ نکلا ہے اس میں اس کی شدت دیکھی جاتی ہے۔ جب مرشد وہ شدت دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ طالب یا یہ جو مرید ہے وہ اصل واقعے میں چاہتا ہے کہ کچھ اس کو حاصل ہو، پھر مرشد ہمیشہ رہبری کرتا ہے۔ مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ اس طالب علم کو جو کچھ اس کے پاس علم، فہم، فیض ہے وہ اس کو دے۔ اس طرح نہ دے کہ وہ ساری زندگی اسی کے پیروں میں پڑا رہے، اس طرح دے تاکہ اس کو ایک راستہ رہبری دکھا دے۔ اس کے بعد وہ مرید کا کام ہے کہ وہ اپنے مرشد کے دیے ہوئے جو بھی فیض ہے اس پہ محنت، مشقت، ریاضت کرتے ہوئے وہ اس منزل پہ جا کے پہنچے جس منزل کی اس کو تلاش تھی۔ جیسے آج کل آپ کو ایسے بہت سارے مرشد دکان کھول کے بیٹھے ہیں، مل جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کچھ پانا ہے تو پہلے مرشد کے پاس آنا پڑے گا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، آنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو ساری زندگی اپنا مرید بنا کر نذرانے لیتے رہتے ہیں، چاہے وہ فزیکل کچھ پیسوں کے حساب سے نذرانے ہوں، یا ایسے بھی میں نے بہت سارے مرشد دیکھے ہیں جو صرف اپنی مریدوں سے واہ واہ کروا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اس پہ۔ تو ہمارے صوفیاء اکرام نے یہ کہا تھا کہ جیسے یہ ہمیں جیسے لوگ آتے ہیں وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیے سے دیا جلاتے جاؤ اور اپنے آپ کو اس مقام، مکتی کے مقام تک پہنچاؤ۔ سمپل سی بات ہے، فیض حاصل کرو۔ ساری زندگی کسی کے پاس بیٹھ کے اس کے پیروں میں اور مرنے کے بعد پھر اس کی قبر بنا کے بیٹھنا، یہ مرشد کا کام نہیں ہے، نہیں مرید کا کام ہے۔ جیسے مرشد کا ایک مقام ہوتا ہے ویسے مرید کا بھی مقام ہے۔ مرید کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، یہ آپ سمجھ لیں۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں، یہ ہم نے باتیں سنی ہیں، دوسری جگہوں پہ بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ نئی چیز ہوتی ہے، اور یہ نئی چیز یہ ہے کہ دیکھیں مرید کا بھی ایک مقام ہوتا ہے۔ جب آپ مرید بن رہے ہو کسی کا بھی، کسی کے پاس بھی فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو یہ دونوں مرشد اور مرید کا دونوں کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ تو حضرت سلطان باہو کہتے ہیں کہ جب تک آپ مرشد کے پاس ایک مرتبہ دیا جلائیں، جب دیا جل جائے گا اس کے بعد آپ کو کوئی پرابلم نہیں۔ میں سلطان باہو کا ایک وہ کیا فرماتے ہیں، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، دوہاں تو دل سڑیا ہو، مک گئے سب خشکی پینڈے، دریا رحمت وڑیا ہو، کئی من تارے تر تر ہارے، کوئی کنارے چڑھیا ہو،
صحیح سلامت چڑھ گئے باہو مرشد دا لڑ پھریاہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہ میں کچھ بھی نہ شیعہ بنا نہ سنی بنا، ان دونوں سے میرا دل جو ہے وہ جل گیا ہے۔ مک گئے سب خشکی پینڈے دریا رحمت وڑیا ہو۔ جب آپ رحمت کے دریا میں جب آپ وڑیں گے، جب جائیں گے اس میں، تو یہ سارے خشکی کے پینڈے یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ کئی من تارے تر ترہارے، بہت ایسے لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی، اکیلے کوشش کی کہ میں کوئی پار ہو جاؤں، کوئی کنارے چڑھیا ہو۔ اس میں سے ایک یا دو ہی ایسا ہوگا جو کنارہ چڑھ گیا اکیلا۔ صحیح سلامت چڑھ گئے باہو، وہ جو صحیح سلامت چڑھ گئے، مرشد دا لڑ پھڑیا ہو، جس نے پلہ جو ہے وہ مرشد کا پکڑا، جس نے ہاتھ مرشد کا پکڑا، وہی صحیح طریقے سے سلامت چڑھ گئے۔ یہ باہو سرکار کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب اس میں سیدھی ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ جب تک آپ مرشد کے پاس نہیں جائیں گے، آپ مرشد سے فیض حاصل نہیں کریں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن صحیح پہچان تو ہمیں کرنی پڑے گی نا، کہ صحیح مرشد کون ہے۔ اس کی پہچان کے لیے میرے سارے لیکچر بھرے ہوئے ہیں، میں نے ہمیشہ یہی آپ سب کو بتایا ہے کہ صحیح مرشد وہ ہے جو آپ کو شریعت کے قریب لے کے جائے گا۔ جیسے مولانا رومی نے کہا ہے کہ شریعت کے بغیر فقیری عین مکاری ہے۔ بنا شریعت اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑو وہ بھی چھوڑو اور مست بن کے چلتے رہو، یہ ساری مکاری ہے۔ اصل چیز ہے کہ جو بھی مرشد آپ کو قرآن کے قریب لے کے آتا ہے، شریعت کی باتیں بتاتا ہے، اللہ کے جو قانون ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو فالو کرو، قرآن کو فالو کرو، وہی صحیح مرشد ہے، اصل مرشد ہے، سچا مرشد ہے، کامل مرشد ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ سلطان باہو کا جو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو نیا پار کرنی ہے تو مرشد کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، اور مرشد وہی ہے جو آپ کو نہ صرف ساری زندگی اپنی خدمت میں بٹھا دے، بلکہ نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ کو پوری زندگی کہے کہ میری کرتے رہو خدمت۔ جیسے کوئی موسیقی سیکھنے جاتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر کوئی موسیقی سیکھنے جاتا ہے اور وہ کسی ایسے استاد گویے کے پاس جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنی محنت کروا کے وہ اپنا فیض دے کے اور وہ ختم ہو جاتی ہے کہانی وہاں پہ، اس کے بعد وہ خود ایک گویہ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مرشد کے پاس جانا ہے، رہبری لینی ہے، چیزیں سیکھنی ہے، اس کے بعد خود وہ نیا پار کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی اس کے پیر، جب تک وہ زندہ ہے آپ اس کے پیروں میں رہو اور وہ جب مر جائے تو اس کو ہزاروں سال اس کو پوجتے رہو، بالکل غلط ہے۔ تو اپنے آپ کو آپ بھی دیکھو، مرشد ضرور تلاش کرو، دیکھو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اس میں تو آپ کو کوئی بھی رہبری کر سکتا ہے، آپ دیکھو آپ کی رہبری کہاں سے ہوتی ہے اور وہ کامل تلاش کرو اور اپنے آپ کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرو۔